کوئی معافی مانگنے والا تو آئے تو صحیح نا. وہ تو چاہتا ہے کہ آؤ میرے در کے اوپر آ کے مجھ سے سوال تو کرو، مجھ سے مانگو تو صحیح. لوگوں سے بندہ 2-4 بار مانگ لے نا تو تیسری چوتھی دفعہ بندہ جائے تو اس کے چہرے کے آثار ہی بدل جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں. اس کے جو ہے نا وہ اس کا لب و لہجہ ہی چینج ہو جاتا ہے لیکن لوگوں سے مانگے تو. لیکن جو ہے یہ رب کا دار ایسا کہ جس سے جہاں سوال نہ کرو تو رب ناراض ہوتا ہے. ہاں سوال نہ کرو تو رب ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے، مجھ سے مانگے نا، کیوں نہیں مجھ سے سوال کرتا. ایک بات تو یہ موضوع ہمارا تھا اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اور جو ہے وہ سفر المظفر کے اندر جو ہے اس کو معاذ اللہ منحوس جاننا یا کرنا، بدفعلی لینا اور جو ہے وہ بدشگونی لینا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تقدیر کے اوپر اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان ہے. ہمارا یہ عقیدہ اور پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے. جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے ہو رہا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ حکم سے ہوتا ہے. آج خاص کر ہمارا جو ہے وہ میں اس چیز کی طرف بھی توجہ دلاتا چلوں، ہمارا آج کل زیادہ تر جو ہے نا وہ نوجوان طبقہ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر نوجوان طبقہ الہاد کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ملحد ہو رہے ہیں لوگ، اللہ رب العزت کی ذات کے منکر ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں. یا اس سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے انڈیا کے اندر جاوید اقبال کے ساتھ علامہ صاحب کا مفتی صاحب کا جو ہے نا وہ مناظرہ بھی ہوا تھا، وہ نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے. یہ حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دور کے اندر بھی جو ہے نا یہ فرقہ گزرا ہے ایک، ٹھیک ہے، یہ جبریہ تھے لوگ، ایک قدریہ اور ایک جبریہ، یہ 2 فرقے گزرے ہیں، قدریہ اور جبریہ. قدریہ جو تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے نا، اب اس کا لکھ دیا گیا، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ اس کی تقدیر تو لکھ دی گئی ہے تو اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہاتھ باندھ کے آرام سے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے. جب انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کی طرف سے تقدیر کا لکھ دیا گیا ہے، قسمت لکھ دی گئی ہے، کس کے ساتھ یہ ہونا ہے، تو لہٰذا اب اسے جو ہے وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جائے. انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا. جب انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تو جو ہے وہ گمراہ ہو گئے. قدریہ. جبریہ جو تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کائنات کا جو سسٹم ہے نا، جو نظام چل رہا ہے یہ کائنات کا، یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے نہیں چل رہا. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے سوا نہیں ہوتا. اس پہ جبریہ والوں نے جبریہ جو یہ فرقہ تھا، انہوں نے امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ بھی کیا، امام صاحب سے. انہوں نے کہا کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، کائنات کا نظام چلانے والی ہستی رب کی ہے، وہ چلاتا ہے. اب یہ جبریہ تھے، وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ انسان اپنے اعمال، اپنے افعال کا خود مختار ہے، کہ یہ جو چاہے اس نے جو کرنا ہے وہی ہونا ہے. جو انسان کرتا ہے نا، اس نے جو کرنا ہے وہی ہونا ہے. یہ خود معاذ اللہ جو ہے یہ قادر مطلق ہے، یہ اپنے افعال کے اوپر جو ہے نا یہ خود قادر ہے. اس کے جو یہ چاہے یہ کرتا ہے، اس کے کرنے سے سارا ہوتا ہے. اور کوئی بندہ نہیں ہے جو اس نظام کو چلائے، یا کوئی ہستی نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ خود کرتا ہے. لیکن وہ بھی گمراہ ہو گئے، قدریہ بھی گمراہ ہو گئے اور جبریہ بھی گمراہ ہو گئے. کیوں؟ ہمارا ایمان بنیادی طور کے اوپر یہی ہے. آج کمزوری اسی وجہ سے آئی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ظاہری اسباب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور لے کر پھر اسی کو کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ اس طرح سے اس سے پہلے یہ کر لیتے نا تو یوں ہو جانا تھا. پچھلے بھی جمعے میں نے مثال دی تھی کہ مثال کے دور کے اوپر بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کے بعد وہ دوائی لاتا ہے، تو اب وہ اصل دوائی کو نہ بنائے،
دوائی ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے، ایک ذریعہ ہے، لیکن شفا دینے والی ذات جو ہے وہ میرے رب کی ہے۔ جب بندہ دوائی کو اصل بنا لے گا یا ڈاکٹر کو اصل بنا لے گا کہ یہ ٹھیک کرے گا، یہ علاج کرے گا تو میں نے ٹھیک ہونا، میں اس کے علاوہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا، تو پھر جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جب وہ نہیں ہوگا یا اس ڈاکٹر سے اس کو جو ہے وہ شفا نہیں ملے گی، اس کے ہاتھ میں رب نے شفا نہیں رکھی، یا اس میڈیسن سے وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہوگا، وہ عقیدہ اس کا کمزور ہوگا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ اس کمزور عقیدے کی وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ جب یہ ہوگا کہ میں جا اس کے پاس رہا ہوں، میں میڈیسن یہ کھا رہا ہوں، شفا میرا رب مجھے عطا کرے گا، جو ظاہری اسباب ہے میں نے ان کو اپنایا، اب اس کے بعد میرا کام اتنا تھا، اس کے بعد آگے کا کام کرنا میرے رب کا ہے، شفا دینا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ عقیدہ ہو۔ اب قدریہ جبریہ دونوں گمراہ ہو گئے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، تھوڑی مشکل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، پہلی بات اس نے آ کے کہا جی جب انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، تو پھر وہ اللہ سے سوال کیوں کرتا ہے، وہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کہ جب اس کو یہ علم اس کے پاس آ گیا، اس کو بتا دیا گیا یا اس نے خود سیکھ لیا، پتہ چل گیا کہ اللہ نے میری تقدیر لکھی ہے، تو جب اسے پتا ہے تو پھر وہ اللہ سے دعا کس لیے کرتا ہے، وہ سوال کیوں کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے یہ تو پتا ہے کہ میری تقدیر لکھ دی گئی ہے، اور ہم سب کا یہ ایمان بھی ہے کہ ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے، اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہونا ہے اور وہ ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے، وہ ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے یہ تو پتا ہے کہ میری تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اسے یہ تو نہیں نہ پتا کہ میری تقدیر میں کیا کیا لکھا ہے۔ فرمایا کہ تقدیر کے اوپر تو ایمان ہے، اسے یہ تو پتا ہے کہ تقدیر لکھ دیا گیا، اسے علم آ گیا، نالج میں آ گیا، لیکن فرمایا کہ اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا کہ اس کی تقدیر میں کیا کیا لکھا ہے۔ تو وہ دعا اس لیے کرتا ہے، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ تقدیر ہو ہی دعا، اس کا سوال کرنا ہو، اس کا دعا کرنا ہو کہ وہ دعا کرے گا، تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے اس کو جو ہے وہ اس کے معاملات سارے ٹھیک ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تقدیر ہو ہی دعا۔ پہلی بات یہ تقدیر لکھی گئی ہے، ایک ہے تقدیر کا لکھ دینا، اللہ کی طرف سے لکھا جانا کہ اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دیا ہے، اور اس تقدیر کا اللہ کے علم میں ہونا اور ہے، اللہ کی ذات کے علم میں ہونا اس کا اور ہے، لیکن جو ہے کرنا اور اس طرح کا ہو جانا یہ اور بات ہے۔ تقدیر لکھ دی گئی، اللہ نے لکھ دی، یہ اللہ کے علم میں آ گیا۔ اب انسان کا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کرتا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور بھائی اللہ کے علم میں اللہ نے اس کا جو ہے وہ تقدیر لکھ دی، اللہ کے علم میں آ گیا، لیکن تقدیر میں کیا کیا لکھا ہے یہ تو بندے کو معلوم نہیں نا، اس کا علم تو رب نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلا کرے گا تو وہ سیلا بنے گا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی سے سوال کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ کیا انسان مکمل طور پر جو ہے وہ کلی طور پر اختیار ہے اس کے پاس، کلی مختار ہے کہ یہ جو چاہے کرے، سارا اختیار اسی کے پاس ہے، یہ کرے گا مکمل، یعنی کہ جو ہے اتھارٹی اس کے پاس ہے، ہر کام یہی کرے گا، یہ قادر ہے، یا جو ہے یہ مجبور محض ہے کہ اب میری تقدیر لکھ دی گئی ہے تو میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں بیٹھا ہوں تو اب میری تقدیر میں تو لکھ دیا گیا تو میں نے کچھ نہیں کرنا، وہ ہو کر رہے گا، یا مکمل طور پر اس کے جو ہے وہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنا ایک پاؤں کھڑا کرو، جس شخص نے سوال کیا نا اس سے آپ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ کھڑی کرو، ایک ٹانگ کھڑی کی تو فرمایا آپ اپنی دوسری ٹانگ کھڑی کرو، آپ دوسرا پاؤں اٹھاؤ۔ تو جب اس نے کہا جی اگر میں اب دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو میں تو جو ہے وہ گر جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا بس یہی بات ہے، اتنا اختیار ہے اور اتنا انسان مجبور ہے، یعنی کہ نہ قدریہ والا عقیدہ لینا ہے نہ جبریہ والا لینا ہے۔ آج ہمارے لوگ اللہ کی ذات کے خصوص بالخصوص کالج یونیورسٹیوں کے اندر نوجوان طبقہ اللہ رب العزت کی ذات کا منکر ہو رہا ہے، معاذ اللہ، ملحد ہو رہے ہیں لوگ، ہاں اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔
ہم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. قل کل من عند اللہ، اے میرے محبوب فرما دو جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے نا وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اب اللہ کوئی سوال کر دے کہ جناب ایک بندے نے چوری کر لی تو کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یا وہ جھوٹ بولتا ہے یا دو نمبری کرتا ہے، کوئی بھی ایسا برا عمل وہ کرتا ہے تو کیا اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف سے کر دی جائے گی؟ نہیں، جھوٹ کی نسبت یا کسی بھی برائی کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف نہیں کی جائے گی. کیوں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے. ایک بات پچھلے جو میں تھوڑی سی وضاحت ایک بات کی رہ گئی تھی، یہ بات کی تھی تو کچھ احباب کی طرف سے سوال بھی تھا کہ جو ہے وہ جس بندے کو کوئی بیماری لگی ہوتی ہے مہلک قسم کی جو ہوتی ہے وہ ایسی مہلک بیماری، اس سے جو ہے وہ میڈیکل یا کہتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. جراثیم ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو آج محققین کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اگر آپ اس بندے کے پاس جاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے نہ کہ ایک بندے سے دوسرے کو لگتی ہے. تو کہا جی آج جراثیم ایسے پیدا ہو گئے ہیں، جو جدید تحقیق ہوئی ہے کہ جراثیم ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جراثیم اگر آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ جراثیم ایسے ہے کہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جاتے ہیں. وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا کہ 2005 کے اندر جب وہ زلزلہ آیا تھا نا بڑا خطرناک قسم کا، تو اس وقت بھی وہ زلزلے کے لیے کچھ آئے تھے سائنسسٹ اور بڑے سائنسدان اور بڑے محققین. ہم اس کے منکر نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں ظاہری اسباب جو ہے نا ہم اس کے قائل ہیں، ہاں ظاہری اسباب کو اپنائیں جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ہم اس کے منکر نہیں. انہوں نے کہا جی کہ کچھ پلیٹس ہیں زمین کے نیچے جو ہلتی ہیں نا تو اس کے بعد جو ہے وہ زلزلہ آ جاتا ہے. انہوں نے اپنی تحقیق کے بعد جو رزلٹ دیا انہوں نے کہا جی وہ پلیٹس ہیں وہ ہلتی ہیں تو ہلنے کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا وہ زلزلہ آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ تباہی اور سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا شاید آپ کو سمجھ آئے، پھلی نہیں کہیں پھلائی ہو سی، پھلی نہیں کہیں پھلائی ہو سی، زمین خود نہیں لی کہیں ہلائی ہو سی. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا نظریہ تمہاری جو ہے وہ ریسرچ تمہاری تحقیق ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اس زمین کو ہلایا کس نے ہے؟ زمین تم نے تو کہہ دیا کہ وہ پلیٹس ہیں جس کی وجہ سے زمین حرکت کرتی ہے، ساکن ہوتی ہے، اور زلزلہ کیوں آتا ہے میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت آپ کے ہوتے ہوئے بھی زلزلہ آیا تو آپ نے اپنے دست اقدس کو جو ہے نا وہ زمین کے اوپر رکھا اور زمین کے اوپر رکھ کے فرمایا ساکن ہو جا، اللہ کے حکم سے ساکن ہو جا. وہ رک گئی. تو بعد میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون سا ایسا جو ہے نا وہ تم برا عمل کرتے ہو، تم گناہ کرتے ہو، تمہارے گناہوں کے سبب کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں. کئی حدیثوں کے اندر نشانیاں بتائی گئی کہ چہرے مسخ ہو جائیں گے، جب شراب عام ہو جائے گی، جو ہے وہ بے حیائی عام ہو جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں بتاتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا اس وقت زلزلے بھی آئیں گے، چہرے مسخ بھی ہوں گے، سرخ آندیاں بھی آئیں گی، ممکن ہے کہ آسمانوں سے پتھر بھی برسنے لگ پڑیں. ان کے در بیان کیا تو فرمایا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے. یہی بات کہ جو ہے وہ جراثیم ایسے پیدا ہو گئے تو میں نے کہا یار جراثیم تو ایسے پیدا ہوئے ہیں، یہ بتاؤ نا ان جراثیموں کو پیدا کس نے کیا؟ جراثیم آئے لیکن ان جراثیموں کو پیدا کرنے والی بھی تو کوئی ذات ہے نا. حدیث میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے لگتی ہے. ہاں کسی کے پاس بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے میل جول کرنے سے، میں واللہ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے میں مسجد میں یہ بات بیٹھ کے کر رہا ہوں. پہلے میں نے کبھی لکھی جب یہ کرونا آیا تھا نا ہمارے یہاں ہاسپٹل کے اندر ایک بندہ ایک مریض بزرگ باریش بڑے تقوی والے، ان کا سگا بیٹا ان کے پاس نہیں جاتا تھا. یہ ہماری میل وار جو اس کے اندر ان کو جو ہے وہ رکھا گیا اکیلے میں، کوئی بندہ نہیں جاتا، وہ سارا کچھ کر کے واللہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اسی حالت میں جا کے ان سے ملاقات کرتا تھا، کوئی ماسک بھی نہیں لگایا تھا کبھی. مجھے تو کوئی کرونا نہیں ہوا. کیوں؟ ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہو کہ بیماری لگانے والی اور صحت دینے والی بھی واللہ یحیی و یمیت، اللہ موت دیتا ہے اور اللہ جو ہے وہ تم کو زندہ کرتا ہے. اب لوگوں نے ٹھیک ہے ظاہری اسباب آپ اس کے ہم قائل ہیں لے، لیکن نماز کے اندر بھی وہ ماسک لگا کے جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی، چہرہ چھپانا منع ہے نماز کے اندر اور اسی طرح سجدہ کرنا منع ہے. تو میرا سوال ایک چھوٹا سا، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی
جو ہے جو ہم ماسک لگا لیتے ہیں تو کیا اسرائیل کو وہ ماسک اتارنا مشکل ہے جی؟ جب موت آئے گی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے موت مقرر ہے، اور جب وہ موت آئے گی تو پھر نہ ایک ساتھ آگے ہوگی مؤخر کی جائے گی اور نہ مقدم کی جائے گی۔ جب موت آ گئی ہے نا تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ ساری جڑی بوٹیاں سب کچھ اس نے جو ہے وہ حکمت کا لگا دیا، لیکن بیٹے کو جو ہے نا وہ موت سے نہیں بچا سکا۔ جب موت آ جاتی ہے یہ ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کے امر کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ انسان کے کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنتے ادا کر لیں۔